میرا میرے دو سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال یہ پاکستان کی سیاست اور خارجہ پالیسی کے اہم ترین چیلنجز، آپ کے خدشات، آپ کے سوالات کی صورت میں ہمارے جوابات۔ طاہر صاحب، یہ جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے تو اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیا یہ ایک محض ایک ٹی وی چینل کھولنے کا ایجنڈا ہے ہمارا؟ کیا یہ ہم کشمیر واپس لینے کا ہے؟ کیا ہم مزید اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے؟ کیا کشمیریوں کو بھی دھوکے میں رکھیں گے؟ اب کیا ہو جائے گا؟ جی، ایک تو یہ خصوصی اجلاس نہیں ہے کشمیر کے اوپر، یہ ایک سالانہ ایکسرسائز ہوتی ہے، دنیا بھر سے یہاں پر لیڈران آتے ہیں اور اہم موضوعات کو ٹیک اپ کرتے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی واقعہ ڈومینیٹ کرتا ہے اور اس سے منسلک جو شخصیات ہوتی ہیں وہ بھی ان سیشنز کو ڈومینیٹ کرتی ہیں۔ ہماری طرف سے کوشش ظاہر یہ ہے کہ کشمیر کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا کہ یہ صرف ایک ڈنگ ٹپاؤ یا گوئنگ تھرو دا موشنز یا فل ان دا بلینکس وچ آلریڈی فلڈ، جن جگہوں پر خالی جگہ نہیں بھی ہے وہاں پر ہم خام خواہ پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ خدشہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ پاکستان کی جو آزاد ایگزسٹنس ہے اس میں جو سب سے بڑا سفارتی دھچکا پاکستان کو لگا ہے وہ کشمیر کا وہ معاملہ جو ہندوستان نے اپنی طرف سے طے کرنے کی کوشش کی ہے، مقبوضہ کشمیر کو اپنے اندر ضم کر کے، یہ سب سے بڑا سفارتی دھچکا ہے۔ آپ اس کے اوپر جتنی ملمہ کاری کر لیں، جتنی لیپا پوتی کر لیں، جتنی میک اپ کی تہیں جما لیں، ادھر سے بات کر لیں ادھر سے بات کر لیں، کرتے رہیں ٹویٹ، آپ دیتے رہیں بیانات آپ، لیکن جو حقائق ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی امبیرسنگ ڈپلومیٹک ڈیفیٹ ہے ہمارے لیے۔ اب اس ڈیفیٹ کو انڈو کرنا، اس کے امکانات کیا ہیں؟ عمران خان صاحب جو ہر وقت کہتے ہیں قوم کا حوصلہ بلند کرنا چاہیے، خود ہی اپنے ایک بیان کے اندر فرما رہے تھے کہ میں ہندوستان کے ساتھ جنگ تو کر نہیں سکتا، ایک طرف سے ہندوستان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، دوسری طرف دنیا کا ضمیر جگانے کی جو کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر خود ہی پانی ڈال کے یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے میں اس سے بڑا مایوس ہوں۔ تو دنیا کی طرف سے رد عمل آیا وہ مایوس کن ہے، لہذا دنیا کی طرف سے تو آپ امید نہ رکھیں۔ جو جنگ آپ کر نہیں سکتے، نیوکلیر جنگ کے خطرات کے بارے میں ہم خود ہی دنیا کو بتا رہے ہیں، تو نیوکلیر جنگ بھی آؤٹ آف دا کویسچن ہونی بھی نہیں چاہیے، لیکن آؤٹ آف دا کویسچن آف دا ٹیبل۔ تو باقی پھر رہ کیا جاتا ہے؟ باقی پھر یہی رہ جاتا ہے کہ آپ ٹویٹ کرتے رہیں اور اس کے بعد کبھی ادھر سے ادھر چلے جائیں، کبھی ادھر سے ادھر چلے جائیں، لیکن جب تک مقبوضہ کشمیر کی قبضے کی موجودہ صورتحال برقرار رہے گی تب تک یہ امبیرسمنٹ پاکستان کو فیس کرتی رہے گی۔ اب ہمارا جو واحد میرے خیال میں جو سپورٹ اور ایک سینس آف ریلیف، ممکنہ ریلیف رہ گیا وہ یہ کہ کشمیر کی وادی کے اندر سے ایک بہت بڑا انقلاب اٹھے، اور اس انقلاب کی صورت میں ہندوستان کو بہت بڑی امبیرسمنٹ اٹھانی پڑے۔ لیکن کہنا بڑا آسان ہے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے کہ انقلاب آ جائے گا اور مزاحمت ہوگی۔ میں دیکھتا ہوں بیانات، محمد علی درانی صاحب بھی بیان دے رہے تھے، شیخ رشید بھی بیان دے رہا، ساری دنیا بیان دے رہی ہے جی کہ بہت زبردست، آپ دیکھیے کیا ہوگا۔ اس میں جانیں جاتی ہیں، لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، اس کے اندر ایسی ایسی قربانیاں ہوتی ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو اپنے جسم کے ساتھ لگا کر یہ کہنا جی کہ آپ زبردست ریزسٹنس کریں، بڑا آسان کام ہے۔ ممکنہ طور پر اس کے بہت سارے حل ہیں، عملاً اس کا حل فی الحال ہمیں ہوتا نظر نہیں آ رہا، لہٰذا اسی کے ساتھ گزارا کریں جو یہ حکومت وقت کر رہی ہے اپنی جو شرمندگی ہے اس کو چھپانے کے لیے، اور پاکستان کو جو ڈپلومیٹک دھچکا لگا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں۔ طلعت بھائی، کل مودی نے ساری دنیا کے سامنے سینہ ٹھوک کے کہا کہ اس نے کشمیر فتح کیا، اوپر سے اس نے 9/11 اور ممبئی بم دھماکوں کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دے کر پاکستان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ اور دوستی کی بات کی۔ ہماری اس ناکام خارجہ پالیسی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ گورنمنٹ ہے یا وہ طاقتیں ہیں جو عمران خان صاحب کو لے کے آئی ہیں؟ وی آر لیونگ ان دی ایج آف جوکرز، بیوقوف بنا رہے ہیں یہ لوگوں کو۔ ظاہر ہے جو خارجہ پالیسی بنا رہے ہیں وہی ذمہ دار ہیں اس کے، لیکن اس ملک میں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا۔ بدترین ناکامی بھی جو ہے اس کو آپ بہترین کامیابی کی صورت میں پیش کر سکتے ہیں۔ آپ سر کے بل کھڑے ہو کر بتا سکتے ہیں کہ میں دنیا کو سیدھا دیکھ رہا ہوں۔ آپ اپنی شرمندگیوں کے اوپر بتیسی
نکال کر بتا سکتے ہیں جی کہ میں کتنا خوش ہوں. تو جب ڈٹھائی کا یہ عالم ہو جو کہ موجودہ عالم ہے تو ظاہر ہے کسی ڈیفیٹ کو کسی نے اون تو کرنا نہیں. بہت مہذب معاشرے ہوتے ہیں, بڑی مثالیں وغیرہ دیتے رہتے ہیں, مہذب معاشرے میں یہ ہوتا ہے, مہذب معاشرے میں یہ ہوتا ہے. جو بدترین تہذیب کا جو مظاہرہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بدترین ناکامی کو بہترین کامیابی قرار دیں, ناکام ترین اعمال کو افضل ترین اعمال قرار دیں, اور وہی یہ ہو رہا ہے. ظاہر ہے جو لوگ خارجہ پالیسی بنا رہے ہیں, جو حکومت چلا رہی ہے, وہی ذمہ دار ہیں. آپ اور میں تو ذمہ دار نہیں ہیں, اور نہ ہی وہ لوگ ہیں جو جیلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا آؤٹ آف پاور ہیں, یا جن کو پاؤں کے نیچے کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو طاقت میں ہے وہی ذمہ داری لے گا نا, اسی کی ذمہ داری بنتی ہے. طلعت سر, خان صاحب کے حالیہ بیانات جو وہ عالمی فورمز پہ دے رہے ہیں, مثال کے طور پہ 9/11 سے پہلے ہم نے القاعدہ کو سپورٹ کیا, یہ کافی حیران کن ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب مقتدر حلقوں کی ایما ان کی مرضی سے ہو رہا ہے, یا یہ پھر خان صاحب کی سلپ آف ٹنگ کے کمالات ہیں؟ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہر طرف خاموشی کیوں ہے, شور کیوں نہیں سنائی دے رہا؟ اور کس بات پر شور سنائی دے رہا ہے آپ کو؟ ٹیکسوں کی بھرمار پر شور سنائی دے رہا ہے آپ کو, ادویات جو مارکیٹ سے غائب ہو گئی ہیں اس پر شور سنائی دے رہا ہے آپ کو اکانومی کے برے حالات پر شور سنائی دے رہا ہے, آپ کو جو انویسٹمنٹ ڈکلائن کرے اس پر شور سنائی دے رہا ہے, جو سی پیک ہالٹ کر دیا شور سنائی دے رہا ہے, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا شور سنائی دے رہا ہے, بندے غائب ہیں شور سنائی دے رہا ہے, کہیں پہ شور سنائی نہیں دے رہا. اور جہاں پر شور سنائی دیتا ہے وہاں پر کیمرے آپ بند کروا دیتے ہیں, لہٰذا شور تو آپ کو سنائی نہیں دے گا, لیکن شور ہو رہا ہے. لوگوں کے ذہنوں کے اندر شور ہے, لوگوں کے دلوں کے اندر شور ہے, اور کان بند کرنے سے, کیمرہ بند کرنے سے شور غائب نہیں ہوگا. لہٰذا جو آپ کا سوال ہے ہم اس کو بالکل اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. سلپ آف ٹنگ ہے, ہو نہیں سکتا. مولانا فضل الرحمان نے اس کے اوپر ایک جملہ کہا تھا, میرے خیال میں بڑا زبردست جملہ ہے, اگرچہ اس کے اندر ایک ہلکی سی تضحیق کا عنصر بھی ہے, میں اس کو انڈورس نہیں کرتا, لیکن جملہ اچھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ زبان ہے, چپل ہے کہ روزانہ پھسل جاتی ہے. لیڈران کو تاریخ سے واقفیت ہونی چاہیے, جغرافیے سے واقفیت ہونی چاہیے, سوال اینٹیسپیٹ کر کے ان کے جواب جو ہیں اسٹینڈرڈ دینے کی عادت ہونی چاہیے. ایک یہ بیان نہیں ہے, ایران کے دورے کے حوالے سے اگر آپ بیان اٹھا کے دیکھیں جس کے اندر کہا گیا تھا کہ پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی ہو رہی ہے ایران کے خلاف. 9/11 کی بات کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ القاعدہ یہاں پر ٹرین ہوا. یہ بھی سلپ آف ٹنگ کر دیتے ہیں جب جغرافیہ رد و بدل کر دیتے ہیں. ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کے بارے میں کہتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے, اور پھر ایک اور انٹرویو میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے پاکستان کی ISI نے مدد دی تھی. 20 بیانات ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ ڈیلیبریٹ ہے, میں بالکل اس پر یقین نہیں رکھتا کہ یہ ڈیلیبریٹ ہے, لیکن جو امپیکٹ ہے اس کا وہ بہت بڑا ہے. اور STH میں نے اس کا تجزیہ کر کے آپ کو بتا دیا تھا, یہ عام بیانات نہیں ہیں, ان کی امپلیکیشن پاکستان کے گلے میں پڑیں گی آنے والے دنوں میں, اور ابھی سے پڑنا شروع ہو گئی ہیں. عمران خان صاحب کو کوئی نہیں سمجھا سکتا, کیونکہ جو اس پر اصرار کرے کہ وہ عقل کل ہے, لیکن جب بھی زبان کھولے اس سے ملک کا, قوم کا اور اپنا نقصان ہو, اس سے آپ کس طرح آرگو کر سکتے ہیں؟ نہیں آرگو کر سکتے. صدام حسین کوہاٹ سے. طلعت صاحب رہنمائی فرمائیں, کیا مولانا فضل الرحمان کو اسلام آباد پہنچنے سے پہلے گرفتار کر لیا جائے گا یا وہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے, جس طرح باقی اپوزیشن کو نیب کے ذریعے مختلف کیسز میں گرفتار کیا گیا ہے؟ آج کل یہ سننے میں آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے گرد گہرا تنگ کرنے کے لیے نیب کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ نیب اپنی کارروائی کرے اور ان کو دھرنا دینے سے پہلے ہی گرفتار کر لے. اگر یہ بات سچ ہے, اگر اس طرح سے یہ نیب کارروائی کرتی ہے اور اس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے, تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا فائدہ اپوزیشن جماعتوں کو ہوگا, اور ان کا بیانیہ جو نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے وہ اور زیادہ پاپولر ہو جائے گا, اور زیادہ اس کی تصدیق ہو جائے گی؟ دیکھیں, مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ان کو, کیونکہ مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کرنے کی کوشش مولانا فضل الرحمان کو اس سے کہیں زیادہ طاقتور بنا دے گی جس طاقت میں وہ اس وقت ہیں. اور بہت آسان کام نہیں ہے مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کرنا. ان کا جو نیٹ ورک ہے, جو ایکٹیویشن انہوں نے کی ہوئی ہے, وہ پنجاب کے اندر نون لیگ کے دھڑے والی یہ جماعت نہیں ہے, یا پیپلز پارٹی کی جماعت نہیں ہے. آپ گھیرا تنگ کر کے دیکھیں اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے. سڑکوں کے اوپر صرف 10,000 بندہ ہی لانا ہوتا ہے اور پورا کا پورا کیپٹل جام ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد اپنے بندوں کے اوپر آپ کتنے کوڑے برسائیں گے, اور پھر ان کو کیا اپنے بندوں کے اوپر گولیاں برسائیں گے. مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں, ایک ریلیجس ایلیمنٹ بھی اس کے اندر موجود ہے. تو بڑا آسان کام ہے یہ سوچنا کہنا کہ جی مولانا فضل الرحمان کو آپ ٹیک ڈاؤن کر دیں. کس بنیاد پر ٹیک ڈاؤن کریں گے؟ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں, وہ احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں جو
ساری ریاست کے اداروں نے خود اپروو کیا جب عمران خان صاحب موجود تھے. احتجاج وہ تو کنٹینر سے اترتے ہی نہیں تھے, وہ تو اپوزیشن کو کنٹینر خود آفر کر رہے تھے. تو مولانا فضل الرحمان کو بھی ان کے خواہش کے مطابق کنٹینر فراہم کیا جائے, کرنے دیں 126 دن دھرنا. ہم اسلام آباد کے ریزیڈنٹ ہیں, ہم بھگت لیں گے, پہلے بھی بھگتتے رہے ہیں. یہاں پہ برابر میں خادم حسین رضوی صاحب سے دھرنا کروایا, ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی اس شہر کی اور یہاں کے رہائشیوں کی, چلے وہ بھی برداشت کر لیا. 126 دن آپ نے وہاں پہ لگا دیا, سارے ڈپلومیٹ, چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ جو ہے وہ کینسل ہو گیا, وہ بھی کاسٹ برداشت کی. تو کروا لیں. پھر مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے شاہراہ دستور کے اوپر قبریں کھدوائیں, تارل قاضی صاحب کو بلوایا, کھانے کھلوائے, تو یہ سارے لوگوں کے سامنے ڈاکومنٹڈ ہے. تو فضل الرحمان صاحب کو کیوں گرفتار کریں گے؟ میرے خیال میں اگر گرفتار کریں گے تو حماقت کا وہ درجہ ہوگا جو اس نظام کو ہلا کے رکھ دے گا. لیکن ہم نے حماقت کے وہ درجے اس نظام کو حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو میں اس کو رد نہیں کر سکتا. خارج از امکان ہم نہیں کہہ سکتے اس معاملے کو کہ مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن یہ آسان کام بالکل بھی نہیں ہے. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کی سمبولک سگنیفیکنس کہ یہ گٹھ جوڑ ہے اور تمام کا تمام احتساب کا نظام پولیٹیکلی ڈریون ہے, وہ انڈورس ہوگا, اور مولانا فضل الرحمان اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہو کر سامنے آئیں گے جو اس وقت وہ موجود ہے. اور تمام جماعتوں کے اندر سے اس وقت طاقتور ترین آپ کو جماعت نظر آ رہی ہے, وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے.